تمام دوستوں، بہنوں اور بزرگوں کو السلام علیکم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، مشرک نرے ناپاک ہیں تو اس سال کے بعد وہ مسجد حرام کے پاس نہ آ پائیں۔ سورہ توبہ آیت نمبر 28۔ مسجد الحرام وہ پاک مقام ہے کہ جس کا انتخاب اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کے اہل ایمان کے لیے قبلہ کے طور پر فرمایا ہے۔ دوستو، جس طرح دنیا کے ہر خاص مقام کی کچھ آداب اور حفظ مراتب ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح اس پاک سرزمین کے ادب کا تقاضا یہی ہے کہ یہاں کسی کافر و مشرک کو داخلے کی اجازت نہیں۔ دوستو، اگرچہ قرآن مجید میں مسجد الحرام کا لفظ استعمال ہوا ہے، تاہم مسلمانوں کے نزدیک مدینہ منورہ کی اہمیت اور تقدیسیت بھی کسی صورت مسجد الحرام سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان دونوں مقامات کو حرمین شریفین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ دوستو، اگرچہ مدینہ منورہ میں کفار و مشرکین کی داخلے سے متعلق مختلف فقہوں کے ائمہ کرام کی رائے منقسم ہیں، تاہم ایک حدیث کے مطابق جبل ایر سے لے کر جبل سور تک کے مقام کو حرم مدنی قرار دیا گیا ہے۔ دوستو، ہم اپنے بچپن سے ہی یہ سنتے آئے ہیں کہ مسلمانوں کے مقدس مقامات یعنی خانہ کعبہ اور مسجد نبوی میں غیر مسلم افراد کا داخلہ قطعاً ممنوع ہے۔ دوستو، یہ حکم حرمین شریفین کی انتہائی تقدیسیت اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ان مقامات کی اہمیت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے دیا گیا ہے، کیونکہ اگر یہاں بھی دنیا کے دیگر مقامات کی مانند تمام سیاحوں کو داخلے کی اجازت دی جاتی تو یہاں بھی آپ کو کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملتے کہ جیسے مسیحیت کے مقدس مقام ویٹیکن سٹی یا ہندوؤں کی مقدس یاتراؤں کے دوران دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ماضی میں گزرے حجاز مقدس کے گزشتہ حکمران حرمین شریفین کا اس قدر احترام کیا کرتے تھے کہ سلطان عبدالحمید ثانی نے مدینہ منورہ میں ٹرین کو چلنے کی اجازت صرف اس لیے نہیں دی کہ آپ کو شہر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شور شرابہ بالکل پسند نہ تھا۔ تاہم حالیہ دنوں میں ایک انتہائی شرمناک اور مسلمانوں کو تکلیف میں مبتلا کر دینے والا واقعہ پیش آیا ہے۔ ہوا کچھ یوں ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ انڈیا کی منسٹر آف مائنورٹی افیئرز اسمرتی ایرانی نے نہ صرف شہر مدینہ کا دورہ کیا ہے بلکہ یہ مسجد نبوی کے صحن، جبل احد اور تاریخ اسلام کی پہلی مسجد یعنی مسجد قباء کا دورہ بھی کر کے آئی ہیں۔ بھارتی وفد نے حکمراں جماعت بی جے پی کی یونین وزیر اسمرتی ایرانی کی قیادت میں مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ اس دورے کے دوران سعودی حکام نے پہلی بار بھارتی وفد کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دورہ بھی کروایا، جس کی تصدیق خود اسمرتی ایرانی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر مختلف پوسٹ شیئر کر کے کی ہے۔ متنازع سمجھی جانے والی بھارتی اقلیتی امور کی وزیر اسمرتی ایرانی نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا ہے، جہاں انہوں نے حج 2024 کے لیے بھارت اور سعودی عرب کے مابین معاہدے پر بھی دستخط کیے ہیں۔ دوستو، انڈیا کی یہ منسٹر، جنہیں بہت سے لوگ ایک ایکٹرز کے طور پر بھی پہچانتے ہیں کیونکہ یہ آج سے 20 سال پہلے ایک مقبول زمانہ ٹی وی سیریل میں کام بھی کر چکی ہیں، یہ ایک انتہائی متعصب اور مسلمانوں سے شدید عداوت رکھنے والی خاتون ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف ان کے بیانات آج بھی سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پر موجود ہیں۔ سعودی حکومت کا یہ عمل انتہائی شرمناک اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ جس طرح یہ مسلمان دشمن خاتون مسجد نبوی کے صحن میں بنا کسی حجاب یا دوپٹے کے گھوم رہی ہیں، یہ مناظر مسلمانوں کے دلوں کو غمگین اور درد میں مبتلا کر دینے والے ہیں۔ دوستو، آل سعود کی موجودہ حکومت پچھلے کئی سالوں سے ایسے اعمال انجام دے رہی ہے کہ جو سعودی عرب کی مقدس سرزمین کو آہستہ آہستہ مغرب زدہ بنا رہے ہیں۔ تاہم اس بار ان لوگوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہر کی حرمت کو پامال کیا ہے۔ یہاں ایک ایسی خاتون کو لا کر جو نہ صرف مسلمانوں بلکہ دین اسلام کے خلاف بھی انتہائی نفرت انگیز جذبات رکھتی ہے۔ بظاہر یہ انڈین منسٹر ایک سرکاری دورے پر مدینہ منورہ میں داخل ہوئی ہیں، جن کا مقصد ہندوستان کے حاجیوں کو ملنے والی سہولیات اور انہیں پیش آنے والی مشکلات کا جائزہ لینا ہے، لیکن ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ پیش آنے والے امتیازی سلوک اور ظلم و بربریت پر انہیں کوئی اعتراض نہیں۔ سعودی حکومت کی باغ ڈور اس وقت سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کے ہاتھوں میں ہیں، جن کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ ایک ملحد ہیں۔ دوستو، ہم کسی مسلمان کے ایمان پر سوال اٹھانے کا حق بالکل نہیں رکھتے، تاہم
جس طرح کے اقدامات محمد بن سلمان کی جانب سے اٹھائے جا رہے ہیں وہ اس الزام کو تقویت ہی فراہم کرتے ہیں۔ مسجد نبوی کے صحن تک ایک کافر و مشرک خاتون کے بنا کسی حجاب و پردے کی آمد تاریخ کا ایک انتہائی انوکھا اور نازک موقع ہے۔ مسلمان اگر اس موقع پر خاموش رہتے ہیں تو دوستو وہ دن دور نہیں کہ جب ہمیں حرم کعبہ میں بھی مختلف مذاہب سے آئے سیاح اپنے اپنے روایتی لباس میں سیلفیاں لیتی اور ویڈیو بناتی نظر آئیں گی۔ تو دوستو جس قدر ہو سکے اس المیے پر آواز اٹھائیے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیے۔ ہمارے معاشرے کے بعض عناصر اس موقع کو مذہبی رواداری سے جوڑتے ہوئے اسے سعودی حکومت کا ایک احسن عمل بھی قرار دے رہے ہیں۔ دوستو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا واقعی سعودی حکومت کی جانب سے غیر مسلموں کو حرمین میں داخلے کی اجازت دینا ایک بہتر عمل ہے یا یہ دین اسلام کے احکامات کی صریحاً خلاف ورزی ہے؟ ہمیں بذریعہ کمنٹ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا دوستو۔ Turizmde oturup kıyamet yakınlaştırdık. Turizmde oturup kıyamet yakınlaştırdık.